بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ غطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ شاعر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون سلام. عزیزان محترم، اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو 8ویں مرحلے میں داخل ہوا. کل تک گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ اگر دنیا کو مقصد بنا لو تو یہی دنیا شیطان بن جائے گی. کل میں یہی کہا کہ کیا تو یہ جو تین شیطانوں کو پتھر مار رہے ہو تو اپنی ذات کی محبت، اپنی اولاد کی محبت اور اپنے مال کی محبت، اگر انہیں مقصد بنا لو تو یہ چیزیں شیطان بن جائے، اور اگر انہیں وسیلہ بناؤ تو یہی چیزیں نعمتیں بن جائیں. ہے تو یہی جہاں تمہیں لانا چاہ رہا تھا میں پچھلی 7 تقریروں میں اس مقام تک لے آیا، تو اب ذرا آرام سے سننا، بہت اطمینان سے کہ میں کہنا چاہتا ہوں بھائی نعمت اور ہے، لذت اور ہے. جو میں نے کہا تھا نعمت اور ہے، لذت اور ہے. لذتیں بدلتی ہیں، نعمتیں بدلتی نہیں ہیں. اب اس مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں ان آیات کا ہدیہ کرنا ضروری ہے جن میں قرآن مجید نے جان کو، مال کو، وجود کو نعمت قرار دیا. بھائی بار بار میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، پورے قرآن میں کہیں ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی نعمت ہے، لیکن یہ کرتا ہے. ایک آیت جو میں نے بار بار پیش کی ہے، میں تم سے سوال کروں گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے یعنی کہ انسان کا اپنا وجود اس کی زندگی نعمت ہے. اللہ ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا آنکھ، کان اور دل و دماغ دیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. شکریہ ہوتا ہے ہمیشہ نعمت پر. تو تمہارا وجود نعمت ہے نا. انسان کی اپنی زندگی نعمت. اور اب قرآن مجید میں جو فہرست بنائی ہے اس فہرست کو تمہارے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس سورے کی 2-4 آیتیں سنتے جاؤ. اللہ ہو بہت آرام سے سننا. میں ذرا استدلال کو بدل رہا ہوں. میں نے پچھلے سال شام رحیمہ میں آیات سے فرق کیا، لیکن ذرا استدلال دیکھا. واللہ فضل بعضکم علی بعض بالرزق فمن الذین فضلوا برزق علی ما ملکت ایمانہم فهم فيه سواء عطاء بنعمة الله يجهلون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم
بنینا وحبدتن ورزقكم من الطيبات اففي القاتل يؤمنون وفي نعمة الله هم يكفرون. ترجمے تو لکھا دونوں آئے تھے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق فضیلت دی ہے. فما الذین فضلوا برات کے رزقہم علی ما ملکت ایمانہم. تو وہ لوگ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ دیتے کیوں نہیں؟ نہیں پلٹاتے کیوں نہیں؟ یعنی حق ان کا کہاں آیا تمہارے پاس؟ عجیب طریقے سے قرآن مجید نے بات کی ہے اور جس طریقے سے بات کی ہے اس طریقے کو محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. ورنہ ہو فضل بات ہے تمہارا عالم پھر ہمیں لگینا سن لے لو جہاز سے رشتے ہیں علامہ برکت ایمان ہو. اب غریبوں تک مالدار لوگ پلٹاتے کیوں نہیں؟ باہر ہی ہے سوال. بس کمانے میں فرق ہے, استعمال میں دونوں برابر ہے. یعنی عجیب ہے قرآن کا فلسفہ. بہت ہی اچھا استعمال میں دونوں برابر ہے. افا بنعمت اللہ یجحدون. ہم نے اتنا رزق دے دیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. تو فضول نعمت یہ تو قرآن میں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے تمہارے ہی جیسے تمہیں جوڑے عطا کیے. ومن ازواجکم بنین وحفدۃ. اور تمہیں ان جوڑوں سے بیٹے دیے ہوتے دیے گولی میں سے چلائی. افد القاتل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. کیا اپنی اتنی نعمتوں کے بعد باطل ہی پر ایمان رکھو گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ازواج نعمت, بیٹے نعمت, اولاد نعمت, نسل کا آگے بڑھنا نعمت. سمجھ رہے ہو نا؟ قرآن والی نو آیتیں میں نے درمیان سے چھوڑ دی. واللہ جعل لکم مما خلق ازواجا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحق وسرابیل تقیکم طاقتکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اللہ نے تو آگے پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے اور اب اتنا وقت نہیں ملے گا کہ ایک ایک لفظ کر کے تمہیں اپنی بیان کے ساتھ پیش کروں. تیزی کے ساتھ سننا سننا. اللہ نے جو چیزیں خرچ کی ہیں ان میں ایک سایہ بھی بنایا ہے اور اللہ نے جو چیزیں خرچ کی ہیں تو پہاڑوں میں غار بھی بنائے گئے. اور اسی اللہ نے جب پہاڑوں میں غار ہونا ہے تو اسی کے ساتھ تمہیں لباس سینا سکھلایا, لباس پہننا سکھلایا تاکہ تم گرمی سے بچ سکو, سردی سے بچ سکو, جنگ میں بچ سکو. یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اللہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے کلام کرتا ہے نعمتوں کو تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. میں نے تاخیر سے سب آیت چھوڑ دی لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے اوپر کیا کہوں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من بیوت الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذلکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاع الہی. اللہ نے تمہیں گھر بنانا سکھایا, گھر کو باعث سکون بنایا. اللہ نے تمہیں اینٹوں کے پھالوں سے کھانے بنانے سکھایا ہے تاکہ تم جب چاہو ان میں رہو, جب چاہے نہ بیٹھ کر بیچ میں رکھو جاتے تھی اور خبر اختیار کر لو. یہ بھی نعمت ہے. تو انسان کا وجود نعمت, انسان کی اولاد نعمت, انسان کی گھڑی کا زندگی نعمت, انسان کی نسل کا باقی رہنا نعمت, انسان کے لیے سایہ نعمت, انسان کے لیے پہاڑ نعمت. بھائی کتنی نعمتیں دی ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے یعنی پورا نعمت اللہ ہے. سن میں کر رہا یہ لوگ نعمتوں کو خود پہچانتے ہیں اور پہچان کا انکار کرتے ہیں. تو مزاج مشرک یہ ہے کہ نعمت کو پہچانے پھر انکار کرے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اس مرحلے پر روکوں گا اور روکنے کے بعد اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا. اچھا بھائی تو اولاد نعمت ہے, بیٹے نعمت ہے, فرق ہے اسے کا فکر کو کل اختتام سے ہو جانا ہے. بیوی نعمت, بیٹے نعمت, اولاد نعمت, گھر نعمت, لباس نعمت, رزق نعمت, کھانا نعمت, ہر چیز نعمت ہے. بھائی توجہ رہے. اور یہ نعمت ایسی ہے بہت توجہ جو اگر موسیٰ کے پاس ہے تو فرعون کے پاس بھی ہے.
سوال سمجھ آئے گا؟ اچھا تو اگر موسیٰ کے پاس ہے تو فرعون کے پاس بھی، اگر یہ نعمت ابراہیم کے پاس ہے تو نمرود کے پاس بھی، اگر یہ نعمت میرے نبی محمد رسول اللہ کے پاس ہے تو ابو لہب کے پاس بھی ہے. بھائی نعمتیں تو ہے نا سب کے پاس. تو جو نعمت کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم یہ نعمت کون سی ہے؟ اب چلو قرآن مجید میں پھر واپس ومن یطع اللہ پورے دیکھا قرآن مجید کا 14 سورہ اور 2 آیتیں 69 اور 70 ومن یطع اللہ والرسول. بھائی زیادہ آیتیں سننے سے پیسہ تو نہیں ہو رہے ہو. جب تم نے کہا کہ کتاب کافی ہے تو پھر بھوک تو آئے تو وہ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. جو بھی خدا کی اطاعت کرے اور خدا کہتا ہے جو بھی میرے رسول کی اطاعت کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اطاعت کرنے والے کو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھوں گا جن پر اللہ کی نعمتیں اڑائی ہیں. اب یہ نعمتیں کچھ اور ہیں. اب مفہوم نعمت بدل گیا. مفہوم نعمت بدل گیا. بھائی دیکھو ایک جملہ میرا سنتے جاؤ اور آپ کا ریکارڈ میں جملہ ہے پانی نعمت ہے یا نہیں؟ اور تمہارے لیے تو خصوصیت کے ساتھ نعمت ہے اس لیے کہ گرمی آ رہی ہے اور پانی کا جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے. پانی نعمت ہے. نوجوان دوست بھی میرے کہہ رہے ہیں کہ پانی نعمت ہے. اچھا بھائی اگر کسی کو ملیریا ہو گیا ہو اور اسے پانی پلاؤ تو کڑوا لگے گا یا نہیں؟ تو اسے نعمت کرنی لگی یا نہیں لگی؟ تو اگر زبان خراب ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ذائقہ خراب ہو سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اگر ذائقہ خراب ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. نعمت بہرحال نعمت ہے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. ہم اطاعت کرنے والے کو قیامت میں ان کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہماری نعمتیں آئی ہیں. ہماری نعمت یہ ہے کون؟ انبیاء کی گواہی دینے والے, شہید ہونے والے سارے لوگ. بچہ بھی کیٹیگری ہے جن پر اللہ نے نعمتیں اتاری. انبیاء کی گواہی دینے والے, شہید ہونے والے, صالحین اچھے لوگ. بھائی سمجھ آ گئی بات؟ تو اب یہ نعمت ہے کیا؟ میں وہیں کو لے کر چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف. سورہ لقمان الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی ہر شے کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ. اور جو نعمتیں بھی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ ظاہری نعمتیں ہیں, کچھ باطنی نعمتیں ہیں. بس یہی لانا تھا اپنے سننے والوں کو. کچھ ظاہری نعمتیں ہیں, کچھ باطنی نعمتیں ہیں. جو مل جائے پھر چھن جائے اسے نعمت نہیں کہتے. جو ملے پھر چھن جائے اسے نعمت نہیں کہتے. اب دیکھنا کہ نعمت کیا ہے. اور اگر نعمت سمجھ میں آ گئی تو حق سے موضوع والا ہو گیا. دیکھو دنیا میں نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں. جو دنیا میں وہ نعمتیں ہیں, شوہر 7 جگہ ساتھ ہو گئے گا. میں تو یقین بیوی شادی ساتھ ہو گئی. جتنے بچے پیدا کیے انہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. جو مکان بنایا یہ نعمتیں ہیں کہ جائیں گے قرآن میں. جو مکان بنایا وہ مکان بھی منہدم ہو جائے گا یا اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. وہ جو دولت کمائی, کیا امیر المومنین نے جملہ کہا ہے خدا قسم, دولت پر آخری فیصلہ آنے کا ہے. ان سب کا
فهو لا يبقى له وإن يبقى لك فهو لا تبقى له. بھائی نعمت کا تو عجیب، دولت کا تو عجیب علاج ہے. اگر تم باقی رہے تو دولت ختم ہو جائے گی، اور اگر دولت باقی رہے گی تو ختم ہو جاؤ گے. عجیب جگہ سے ملا. سمجھا نا؟ اگر سپاہی تو ہونا نا موضوع کو، تو اپنے موضوع کو تنخیص لے کر اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا تو نعمتوں کے دو قسم ہیں. یہ دنیا کی ساری نعمتیں خلاقی، زوال آمادہ، ختم ہو جانے والی، نہ ٹھہرنے والی، نہ رکنے والی. اس لیے کل تک کی گفتگو میں بار بار میں نے کہا کہ اس دنیا میں ٹھہراؤ کسی چیز کو نہیں ہے. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اور جنت کی ہر نعمت ٹھہرنے والی ہے. نہیں رک جاؤ، ایک مثال دے دوں تو پھر جو بات جو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اس کی قوت ان بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. دیکھو مجلس ایک نعمت، ٹھیک ہے نا، مجلس ایک نعمت، اس میں جانا بھی نعمت، اور جاؤ گے سواری سے تو سواری بھی نعمت. مثال سمجھ آ رہی؟ اچھا تو دنیا کی ساری نعمتیں ناپائیدار، ساری دنیا کی نعمتیں ناپائیدار، جنت کی ساری نعمتیں پائیدار. تو سب سے بڑی نعمت جنت. طے ہو گئی بات؟ جنت نہیں مل سکتی جب تک عمل صالح نہ کرو. اس لیے عمل صالح نعمت، اور عمل صالح نہیں کر سکتے جب تک ہدایت نہ آئے. اس لیے ہدایت نعمت، اور ہدایت نہیں ملے گی جب تک ہادی نہ آئے. اس لیے ہادی نعمت. یہ سنا یہ سزا نہیں رکھو گے نا. ایک مرتبہ یہ سزا پھر سن لو، مجھے چھوٹی چاہے گھڑیاں کروں گا. بھائی بس بہت سارا کرے. جنت بنیادی نعمت جنت نہیں ملے گی جب تک تمہارے پاس ایمان اور عمل صالح رہو. اس لیے ایمان لانا نعمت، عمل صالح کرنا نعمت. اور ایمان نہیں ملے گا، عمل صالح نہیں کر سکو گے جب تک تمہارے پاس ہدایت نہ آئے. اس لیے ہدایت نعمت، اور ہدایت نہیں ملے گی جب تک کہ تمہارے پاس ہادی نہ آئے. اس لیے ہادی نعمت. اور اب قرآن نے کہا فما پھینکو من نعمت فمن اللہ. نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، تمہیں بنانے کا حق نہیں ہوگا. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ. بھائی آٹوں سے پریشانوں نہیں ہوئے نا، آگے اس مرحلے تک ہادی نعمت نہیں. اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف. سورہ فاطر یا ایھا الناس. بھائی بہت آرام سے سننا، خدا کے قسم یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ گرا میں باندھ کے رکھ لو، یہ کچھ دن تمہارے کام آ جائیں گی. اور آج بات اشارے میں ہے تو اشارے سمجھتے چلو. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ توحید نعمت. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. دیکھو اب استدلال دینا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر یہ استدلال پہنچ گیا خدا کی قسم میری پوری محنت سوالت ہو جائے گی. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. 35واں سورہ. انسانوں اللہ کی نعمتیں دیکھو، کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ توحید نعمت. اور اب میں توحید نعمت اسے دینے لگا، حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بحث کرو کہ راوی سچا تھا جھوٹا تھا. قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ بحث تو ہے نا، علماء میں یہ بحث ہے کہ بھائی رسول سے سننے والا سچا تھا جھوٹا تھا. تو یہ بحث تو تمہارے ہی آدمی ہے کہ رسول سے سننے والا سچا بھی تھا جھوٹا بھی تھا.
سمجھ رہی؟ اچھا تو اب یہ بحث ہوگی، ہماری یہاں بھی بحث ہے، تمہاری یہاں بھی بحث ہے، سچے راوی جھوٹے راوی، صحیح حدیث صحیح حدیث، یہ سب حدیثیں نہیں پڑھوں گا میں، اور اگر حدیث پڑھنے کی نوبت آئی تو پھر تمہیں سند دے کے جاؤں گا، لیکن یہ سن لے گا تحریر رہے گا، حدیث نہیں قرآن۔ اور اب سورہ نون والقلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگ والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون کی قسم، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، حبیب کی مجنون نہیں ہے، یہ کیسی تحریر ہے، یہ کون سی توبت ہے جو تم نے مجھے نکالا؟ ابھی بڑا ہے نہیں ہوگا کوئی مرحلہ، اور ہوگی کوئی فاصلے چاہیے، ہوگی کوئی جنون کی تہمت۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ تو آغاز ہے سورے کا، اور میں نے ریکویسٹ کسی کے ساتھ بات بھی کر لیا کرو، جو آیتیں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ خود جاتے رہو، میں ترجمے پہ تمام کرو، بس قلم وما یسطرون، نون کی قسم، قلم کی قسم، جو لوگ مستقبل میں لکھیں گے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے، یعنی جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا، جہاں جنون ہوگا وہاں نعمت نہیں ہوگی۔ بہت آئیے بات نہیں بدل ہے، تقریب میں رہنے فکر ہے، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب مشرک پیغمبر اکرم پر جنون کی تہمت لگاتے تھے جنون کی تہمت۔ پھر سنو، مشرکوں نے میرے رسول پر جنون کی تہمت لگا دی ہے، مجنون ہے۔ اچھا بس کل تک کہہ رہے تھے سچا ہے، کل تک کہہ رہے تھے کہ سچا ہے، اب ایک جملہ میری زبان چاہیے لیکن میری زبان پھیل جائے گا جملہ کو، لیکن اسے لفظ بدل کے کہوں گا، یعنی کہہ رہے تھے سچا ہے، اور جب اس رسول نے ان کے بتوں کو برا کہنا شروع کیا تو وہ لوگ نہیں کہ سچے کو کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ سچے سے مقابلے میں جو لوگ ہیں سمجھ گئے نا، وہ پوری طریقے سے۔ تو اب رسول کا انکار بھی کرنا ہے اور وہ لفظ کہہ نہیں سکتے کہ سچا کہہ چکے ہیں، ہے نا؟ تب مشرک تھا لیکن زبان کا پکا تھا کہ جب سچا کہہ دیا تو سچا کہہ دیا۔ بات پہنچ گئی بھائی، اگر پہنچ گئی تو پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں بھائی، کیا کہہ رہا ہے مجنون ہے، تو مجھے کیا پاگل ہے؟ پیغمبر کو مجنون کہہ رہا ہے؟ نہیں، پاگل نہیں ہے، مجنون جانتے جی والا۔ اگر تمہارے شہر آپ کے لوگوں کے پاس پوچھتے نہیں ہے، ورنہ میں نے اس شہر میں دیکھا، تمہارے محلے میں دیکھا دیوانا جا رہا ہے لڑکے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں اس کو، تو دیوانا لڑکوں سے کہاں سمجھ جائے؟ دیوانا لڑکوں سے نہیں وہ کہتے رہے تماشا بن جا رہے، تو ایک الزام لگایا مجنون دیوانہ ہے مشرکوں نے، دوسرا الزام لگایا شاعر ہے، بھائی بس وقت ہوتا تو میں تمہارے سامنے بہت سی آتے بولتا شاعر ہے، تو آج کے شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود بھی شعر کہتا ہوں، میرے دوست شعر ابا بھی شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی سنو، بات سے بات نکل رہی ہے، 26واں سورہ ہے سورہ شعراء، ٹھیک؟ اس شعراء شاعروں کا سورہ، اس میں ہے کہ بس شعراء یا کبھی ہوئے معلوم شاعر ان کے پہلے گمراہ لوگ کرتے ہیں، عالم ترا انہم کی کل میں بھاگل جہنم، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کام کنیا مارتے پھرتے ہیں، ہر وادی میں جاتے ہیں، ورنہ ہم یقولون ہمارا یقولون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ ہے شاعر، یہ ہے شاعر۔ الا الذین آمنوا، اب دیکھو اب اچھے شاعروں کا نام کر رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، بس وہ اچھے ہیں جو ایمان لائے، جو ہمارے کھانے کرے، جو کثرت سے ذکر خدا کرے، اور شیر کہے تو مظلوم کی نصرت میں کرے۔ شیر کہیں تو مظلوم کی نصرت میں کریں، یہ جو 4 شرطیں ہیں نا، یہ ہماری شاعری کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔
پھر سنتے جاؤ ذرا کچھ عجیب طریقے سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے. تو مجنوں پہلا نظام نور اللہ میں دیوانہ ہے. دوسرا نظام شاعر ہے. اچھا اس زمانے کا شاعر کبھی ادھر بھی کہہ رہا ہے کبھی ادھر بھی کہہ رہا ہے, غیر سنجیدہ غیر ذمہ دار, اس سے نہ قول کا اعتبار نہ پھر کا اعتبار ہے نا. تو بھائی دیوانہ کہا اور پھر کا شاعر اس کے بعد سے اعتبار نہ کرنا. سنجیدہ لوگ کو سنیں گی بھائی سمجھ رہے دیوانہ کر کے بچوں کے لیے تماشا بنا دیا, یعنی مشرک ہے مطلب منصوبہ خان ہے, منصوبہ بنا رہا ہے. پیغمبر کو دیوانہ کر کے بچوں کے لیے تماشا بنا دیا, پیغمبر کو شاعر کر کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دیا تو بھائی شاعر ہے اس سے ہو رہا ہے اس کی بات کیا سنی. اچھا اور پھر کہنے لگے کاہن ہے جادوگر, تو اب جادوگروں سے کوئی چلے نہ جائے, عورتیں ضرور رکھتی ہیں تو مردوں کو شاعر کر کے ہٹایا, عورتوں کو جادوگر کر کے ہٹایا, بچوں کے لیے دیوانہ کہہ کے تماشا بنا دیا. یہ کام مسلم کا منصوبہ رسول دکھ رہا. پوری طرح محسوس کرو تاریخ آپ کو تو پھر میں جملہ کروں گا. میں پھر سننا بچوں کے لیے تماشا بنایا دیوانہ کہہ کے, مردوں کے لیے ناقابل اعتبار بنا دیا شاعر کہہ کے, عورتوں کے لیے خوفناک بنا دیا جادوگر کہہ کے, تاکہ بچہ بھی نہ سنے, عورت بھی نہ سنے, مرد بھی نہ سنے. اب پیغمبر نے طے کیا کہ تم میرے خلاف منصوبہ بنا رہے ہو, جب تو صحیح کہ اکیلا نہیں آؤں گا, بچوں کے لیے علی بناؤں گا, عورتوں کے لیے خدیجہ بناؤں گا, مردوں کے لیے ابو طالب بناؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو آپ کو. اب پھر واپس چلو جائیے پھر خاطر جائیے ناس اس کو نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ. انسانوں اس بات کو یاد رکھو, اس محنت کو یاد رکھو, تمہارا خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. توحید محنت ما انت بنعمت رب کا جو مجنون حبیب کے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے, نبوت نعمت. تو اگر توحید نعمت ہے اور اگر نبوت نعمت ہے تو پھر امامت نعمت ہوگی ہمارے. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا, اب تو آیت ہدیہ کروں گا. باقی توحید نعمت نیندر قلم نبوت نعمت. اور اب کبھی ہم نے آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. باتیں بہت رہی ہے خالی علی کی نعمت. اب مجھے جملہ کہنے دو اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. بھائی عظیم بات ہے علی کی توحید نعمت. اور توحید کا سب سے اہم سورہ کیا ہے؟ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ توحید اس کا نام ہے. توحید نعمت ہے, توحید نعمت ہے. اور توحید کا واضح بیان سورہ قل هو اللہ میں. تو کیا ہم رسول کی حدیث بھول جاؤ گے؟ مسئلہ اور دیکھو اگر توحید نکال لو قرآن سے تو بچے گا کیا؟ کچھ بچے گا؟ اگر توحیدی نکل گئی تو خود بخود نکل جائے گا. پھر جب توحیدی نہیں ہے تو نبی کون بھیجے گا؟ پھر اگر توحیدی نہیں ہے تو قیامت کہاں سے آئے گی؟ تو سارے اسلامی عقائد کا مدار ہے توحید, اور توحید کی وضاحت ہے قل هو اللہ. اور اب میرا نبی کہنے لگا مسئلہ حجے علی ابن ابی طالب فی النار. تب مسئلہ قل هو اللہ سے قرآن سارے انسانوں میں علی کی محبت اتنی ہی اہم ہے جتنا اہم پورے قرآن میں سورہ توحید ہے.
عجیب مسئلہ فکر ہے جامعہ کے سننے والوں کو لے کے آ گیا مسئلہ حب علی ابن ابی طالب السنت کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن. عجیب مثال بھی رسول ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ، جیسے انسانوں میں علی. اگر قرآن میں قل هو اللہ نکال تو پورا لے گا، اگر انسانوں میں علی نکال دو. عجیب مرحلہ ہے اور اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو اب روکوں گا. اب تو آیا ہے وہ مرحلہ جہاں میں اپنے سننے والوں پر روک لوں. بس عجیب بات ہے کہ میں نے 2 آیتیں پڑھی اور دونوں آیتوں میں اتمام نعمت، اتمام پورا ہونا، اتمام پورا ہونا، اتمام نعمت کا تذکرہ ہے وہ جس میں ساری بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے. جو آیتیں میں نے شروع میں تمہاری خدمت کی کا اظہار رکھا یہ تم نعمتہ علیکم. اللہ اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کرتا ہے. اور جب علی کی مولائیت کا وقت آیا تو کہا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. تو وہ تکلیف دنیا کی نعمتیں اب جب میں نے آخرت کی نعمتوں میں لگا ڈالی تو پورے قرآن میں 2 ہی جگہ اسلام نعمت ہے. وہ چھوڑ دو دنیا کی نعمتوں کو، کہنے لگا اتممت علیکم نعمتی. علی کی مولائیت پر میں نے نعمت کو تمام کیا. اور جب قبلہ بدلا ہے بیت المقدس سے کعبے کی طرف تو پورے فخر آبادی میں نے اس 3 میں نعمت لے رہا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ کعبے کی طرف سجا کرو تاکہ میری نعمت کا اتمام ہو جائے. یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ علی کعبے میں فائدہ ہو اور کعبہ قبلہ بنے. اتمام نعمت کا میں بھی سمجھ میں آ گیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کعبہ قبلہ بنے جب اتنا میں نعمت علی بولا بنے جب اتنا میں نعمت بن گیا. خدا کی قسم کمال ہو گیا، بن گیا قبلہ. پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پیغمبر اکرم بھی پڑھتے تھے اور رکوع میں حکم آیا فیقول استطاع من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کہنے والے الحمد لوگ اقرار کریں گے کہ کس نے قبلے کو ہٹا دیا تو تحریر قبلہ دوسرے سارے کا خود کی پہلی آئے اور پہلا دنیا رسول نے جب حکم آیا تو رسول رکوع میں تھے اور رسول نے وہی جب پلٹا رکے رہنا خدا کی قسم. اس لیے تو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اگر وہ جملہ پہن گیا تو میری بات مکمل ہوگی. رسول رکوع میں تھے جب آیت آئی تحریر قبلہ بدل دو جنہیں آئے پر اللہ کا قبلہ کر رہا حبیب اب اس قبلے کی طرف نہ جس سے تو راضی ہے. حبیب اب اس قبلے کی طرف جا بول جا جس سے تو راضی ہے. رسول رکوع میں تھے. اچھا تو جب بالکل چلو اب سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مدینے کا جب محل رکوع ہے تو مدینے سے شمال میں ہے بیت المقدس اور مدینے سے جنوب ہے خانہ کعبہ. بس میری طرف بات کو محسوس کرو تو ایک جملہ ہوگی، ایک جملہ ہوگی پوری طرح کا بات نہیں کرو. شمال میں ہے بیت المقدس تو جب رسول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے ہوں گے تو پیچھ کعبے کی طرف ہوگی اور رسول جب ملیں گے تو پورے ملیں گے. اب پیچھ بنا کے بیت المقدس کی طرف تو رسول اکیلے تو نماز پڑھ نہیں رہے تھے، رسول کے پیچھے جماعت تھی. جب رسول ملے ہیں تو سارے لوگ ہر آگے کے لیے کیا ہو رہا ہے میں توجہ رہے انہیں تو جملہ کہنا کرو. جب رسول ملے تو اب تک ہے گئی سب لے چلو یہ کیا ہو گیا انہیں کہ سب لے کے وہیں کی آواز نہیں سنی تیرا تو سب گھبرا گئے. لیکن ایک رسول کے ساتھ بولتا رہا. سمجھ رہے بات تو پوری طاقت سے اس بات کو محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤ ذرا رک جاؤ. بہت عجیب مرحلہ ہے جہاں میں تمہیں روک رہا ہوں. اچھا تو مجھے بول رہے نا رسول رک ہو گئی بیت المقدس کی طرف
چہرہ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف رکو میں گئے. دو ہی بڑے کام رکو میں ہوئے, یا رکو میں قبلہ بدلا ہے یا رکو میں اچھا بھائی اور کوئی آدمی ضرورت نہیں کرو انگریزی لکھنا رکن ابھی نہیں رکن ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہنے لگے رکن میں انگریزی دے دی, رکن میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے تھے یا شاعر کی آواز سن رہے تھے. بس سوال تو ہے کہ اپنے ہاتھ دے کے رکن کا رسول رکن میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے تھے یا جبریل کی آواز سن رہے تھے. عجیب بات ہے نا. یہ ملا یہ کبھی فضائل علی پر تنقید کرنے سے چوکتا نہیں ہے. کہنے لگے کہ بھائی آپ رکوع میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ, آپ کی آواز وغیرہ سنی نماز کا خوشی باقی نہیں رہا. اچھا کل ذرا ملا, اچھا مجھے معاف کرتے ملا نہیں, میں سچ امام نہیں لیکن امام والا ہوں, لیکن یہ کتنے امانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا محمود دوسری بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا آصف باقی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیے اگر جماعت شروع ہوتی ہے کوئی چار ہی آئے تو کہاں سے جائے گا رکیے سمجھ رہے بلّا کیا کر رہا تھا کہ بھائی رکو میں دوسری آواز سنی تو خوشبو باقی ملا ملا نے کہا ملا نے علماء نہیں کہا کرتے ایسی باتیں ملا نے کہا. اچھا تو جماعت کہاں کی جڑے گی رکو سے. اب ایک نماز گیا ہے رکو میں نہیں بھلا رکو میں گیا میں ایک بار دیکھ کے آیا میں نے کہا اللہ تاکہ بس سنتے رکا ہے. کسی نے کہا تاکہ بس سنتے رکا ہے تو ملا نے علی کے رکو میں اقرار کیا تھا قیامت تک یہ شریعت نے سزا دے دی کہ رکو میں اللہ ملتا رہے. میں محنت کی اور اب گفتگو کو اپنے آخری مرحلوں سے قریب لگا رہا ہوں. بھائی سننا خدا کی قسم جہاں دے آیا ہوں اس مرحلے پر بات کو روک لینا مطلب نہیں تھی. میں ظاہر تھکا ہوا ہوں, جانتے ہو تو تھکا ہوا ہوں. اچھا تمہاری سماعتیں مضبوط ہیں یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن میرا سینا کمزور نہیں دیکھنے کا مسئلہ ہے. اور ایک تھکے ہوئے مقدمے کو سننے کے لیے جمع ہو میں واقعہ سے میرا شروع ہوا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں 10 بجے تقریب کو تمام کروں گا, لیکن اب کیوں نہیں چاہتا کہ 7 مکمل کیے بغیر تو چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اب سننا ہے اللہ یہ کہ اب میں آخری جملے کہوں گا اور انہیں جملوں پر اختتام کر دوں گا. مسئلہ دن عجیب لکھا ہے, عجیب لکھا ہے. مسئلہ حب الحب ابی طالب سننا کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن. مسل تمہاری ایسا نمونہ مثال. تو علی کی مثال انسانوں میں, علی کی مثال انسانوں میں ویسی جیسے سورہ توحید کی مثال قرآن میں. اور اب پیغمبر نے بنا فاصلہ تھا یا علی مسئلہ کا مسئلہ کعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال. علی تیری مثال کعبے کی مثال. بڑا تاجی کعبے کا حق یہ ہے کہ لوگ جائے حج کرنے کے لیے وہ خود گھر کا نہیں آتا اپنا حج کروا لے. تو ہے کعبے کی مثال. تیرا حق یہ ہے کہ لوگ تجھے حق دینے آئے, تو دروازے کا بیعت لینے نہیں آئے گا.
پہنچ گئی بات میرے موقع سننے والوں کا یا علی مثل الکعبہ علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بھائی عجیب بات ہے کعبہ سننا انہیں آپ کو بات کو مکمل کرنے والا کعبہ ہے کا قبلہ اور علی دل کا قبلہ. کیا اس سے انکار کرو گے؟ اچھا تب ایک بات اور مجھے بتاتے جاؤ. تقریر کو ختم کر رہا ہوں لیکن علی کو سمجھ میں آ جائے. علی سمجھ میں آ جائے یا علی مثل الکعبہ علی تیری مثال کعبے کی مثال. بھائی توجہ ہے زندگی بھر نمازیں پڑھو وضو کر کے پڑھو اگر پیٹھ کعبے کی طرف ہے تو ساری نمازیں منہ پہ مارتی جائیں گی. زندگی بھر نمازیں پڑھو وضو کر کے پڑھو پورے خضوع سے پڑھو اگر کعبے کی طرف پیٹھ ہے تو ساری نمازیں منہ پہ مارتی جائیں گی. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال. سارے عقیدے والے اگر پیٹھ تیری طرف ہے تو عقیدے منہ پہ بھیج دیے جائیں گے. عجیب بات ہے جس مرحلے پر آج گفتگو کو روک رہا ہوں. یہ دونوں روایتیں اپنے ذہن میں رکھنا. میں ان روایتوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. حوالے چاہیے میرے پاس ہیں اور میں خود روایت کرتا ہوں ان روایتوں کو. کبھی اللہ نے کیا کہا یا علی مثل الکعبہ علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بھائی کیا کمال کی بات ہے. بڑا محترم ہے اللہ کا گھر چاہے وہ رہے نہ رہے خالی رکھے کسی کو پیدا کروا دے اللہ کا گھر ہے. اچھا اور اب پیغمبر نے اس کعبے کے احترام میں جملہ کہا کمال کا جملہ کہا حدیث کی النظر الی الکعبۃ عبادہ. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. خدا کی قسم عبادت ہے. میرے سچے رسول نے کہا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر عبادت ہے. ٹھیک. اور وہی رسول کہنے لگا النظر الی المصحف عبادہ. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کمال کی روایت ہے. قرآن کو دیکھنا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. عمل کرنا اور دور کی بات ہے. صرف قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. بس توجہات مضمون ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اسی رسول نے کہا النظر الی العالم عبادت. عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے کیونکہ وہ 3 دن تک منتقل کرتا ہے. تو عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر اسی رسول نے کہا النظر الی الوالد عبادت. باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو 4 چیزوں کو پیغمبر اکرم نے دیکھنا عبادت بتایا ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت, والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور اب ان چاروں کے مقابلے میں 4 روایتیں اور کچھ دے جاؤ. آسان سے بات کو میں اب مکمل کر دوں. اور جو روایتیں تمہارے ذہن میں ہے میں ان روایتوں کو بس بیدار کر رہا ہوں. جو خودتا کی روایتیں ہیں چھپی ہوئی ذہن کے کسی دیشوں میں انہیں بیدار کر رہا ہوں. تو کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. علی سے کہا یہ علی مسئلے کا مسئلہ کعبہ. ایک روایت برابر ہوتی دوسری روایت کی. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. القرآن و علی القرآن. کعبہ اور علی, قرآن اور علی. اور عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. بس 3 روایتیں برابر ہو گئی. النظر الی الوالد عبادت. باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جاؤ حدیث کی کتابوں میں اگر یہ حدیث نہ ملے تو مجھے نمت پر بتانے دینا. میرے نبی نے کہا
باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میرے نبی نے کہا انا وعلی ابا و حامل ہوگا، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. میری تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ رحمت نہیں دوں گا. بس رکے رہو خدا کی قسم. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جب کعبے کو دیکھو گے قرآن کو نہیں دیکھو گے، جب قرآن کو دیکھو گے کعبے کو نہیں دیکھو گے، جب عالم کو دیکھ رہے ہو والد کو نہیں دیکھ رہے ہو، جب والد کو دیکھ رہے ہو عالم کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو چاروں عبادتیں الگ الگ کرنی پڑے گی. اور اگر ان چاروں کو جمع کرنا ہے تو نظر جاری ہے عبادت. بس تقریر کر لیتا ہوں. اب تقریر جائیں گی. اب نظر عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی میری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبہ علی برابر ہو گئے ہے نا. اب نظر کعبت عبادت رکے رہو. کعبے کی نظر کرنا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کعبہ جیسے کعبہ علی جیسا ٹھیک ہے نا. لیکن توجہ ہو رہا ہے خدا کی قسم. اب ذرا مقام علی کو سمجھ لو، اور اگر مقام علی کو سمجھ گئے تو یہ میرے خزائن کا آخری جملہ ہے. اور اب زیادہ رحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں بھائی. کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبہ اور علی برابر ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ اگر کراچی میں بیٹھ کر کعبہ کرتے رہو کبھی کوئی خراب نہیں ملے گا. جب جاؤ گے دیکھو گے کیا عبادت ہوگی. یہاں بیٹھ کر کعبہ کرنے سے کوئی خراب نہیں ملے گا. وہ کعبہ ہے اور یہ علی ہے کہ اگر یہاں بیٹھ کے علی کرتے رہو جب بھی خراب ہے. تقریر تمام ہو گئی. کعبہ کرتے رہو ثواب نہیں ہے. ثواب ہے کعبے کو جا کر دیکھنے میں. لیکن اگر علی کرتے رہو تو علی کرنا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ ذکر علی عبادت اور علی کرنے میں بھی محنت ہے. ہوش ہی رہے زبان ہی رہے بھائی. خود تو علی عبادت دل میں محبت رکھے جب بھی عبادت ہے. بس میرے دوستوں، میرے امینوں، تقریر تمام ہو رہی ہے. کربلا محبت اور عدالت کی جو شان تھی علی کی رسول کے ساتھ وہی شان ہے عباس کی حسین کے ساتھ. آج ہی تاریخ محرم کی گزر گئی. یہ تو کتنی تیزی سے یہ دن آئے اور کتنی تیزی سے گزر رہی ہے. اور ابھی چاہنے والوں نے دل کھول کے دنیا نہیں کیا ہے. بدل کی بات وہ شہزادہ جس سے آج کی تاریخ منسوخ ہے اس کا علم برابر ہوگا نا. عباس کا علم برابر ہوگا. پہچانتے ہو نا اس شہزادے کو. میں کبھی سوچتا ہوں کہ کس کے سزائے بیان کیے جائیں. علی کے، عباس کے، زینب کے، کیا کرے
انسان کیا کرے. میں نے کبھی کہا تھا اور تمہارے ممبر کو بھی کہا تھا کہ عباس ایسا نہیں علی ایسے علی کہ ایک مرتبہ سکون کے میدان میں کبھی کے مخالف نے طے کیا کہ لا علمی میں علی کی فوج سے حملہ کر دیا جائے. لا علمی میں جتنی فوج میں علی کے فوجی تیار ہوں گے اس کی فوج میں ہم انہیں تحریر پیش کر دیں گے. فوجی تیار ہوں گے کچھ ٹائم تو لگے گا نا, کچھ وقت لگے گا. تو لا علمی میں حملہ کر دو. علی کے مخبر علی کا یہ اطلاع پہنچائی کہ علی کے مخالف لا علمی میں حملہ کرنا چاہتا ہے. لا علمی میں فوجوں کا تیاری کا حکم دیا. اب وقت لگے گا اور علی برہنا خود پر گھوڑے کے سوار ہوئے, تلوار کھینچی اور اکیلے میدان میں آئے. اور آنے کے بعد علی نے اس تلوار کو سامنے کیا اور پوری فوج کو مخاطب کیا کہ جس کی ہمت ہو تلوار کے سامنے آ جائے. گھبرا کے پوری فوج اس مقام پر رک گئی. یہ ہے علی, ہم جنہیں سزا دے رہے ہیں کرتے اکیلا علی تلوار کے گھاٹ پر پوری فوج کو روک لیا. اگر کوئی ہے بہادر تو آ جا میرے سامنے. اب علی کو دیکھ کے کون آگا سب بیٹھ گئے. سننا ایک روایت کے مطابق تیسری محرم کو اور ایک روایت کے مطابق چوتھی محرم کو جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے, ٹھیک ہے دوپہر کا وقت تھا, تو شاید نماز کے بعد اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب کے کانوں میں شور کی آواز آئی. شور کا جاتے یہ باہر ہنگامہ کیسا ہے. ایسا گئی واپس آئی, کہا بیوی کیا بتلاؤں. سعودی عزیز کہہ رہی ہے کہ خیمے میں چاہتا ہوں اور عباس کو جلال آ گیا ہے. اب رحمت نہیں ہے, تم نے ذریعہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. عباس کو جلال آ گیا ہے. تاخذہ جاؤ تو یہ جملے تمہارے سننے کے ساتھ تھے. تاخذہ جاؤ اور عباس کو بلا کے لاؤ. کہو کہ تمہاری بڑی بہن بلا رہی ہے. تمہاری بڑی بہن بلا رہی ہے. شاید نہیں جانا. فضا آئی, کہا ہوگا نا کہ آپ کو آپ کی بڑی بہن بلا رہی ہے. فضا پھر پلٹ کے آئی, کہا بیوی عباس کی عجیب کیفیت ہے. کہا کیا آنکھیں باہر ہیں, کن پچیوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے, آنکھیں چڑھی ہوئی ہے اور تلوار نکال کر عباس نے لکیر کھائی دی ہے کہ کسی نے اگر ہمت ہو تو اس لکیر کو عبور کرے. سمجھ میں آیا؟ اب میں جملہ کروں جو تلوار کی دھار پر پوری فوج کو روکے اس کا نام ہے علی, اور جو تلوار کی لکیر سے پوری فوج کو روک لے اس کا نام ہے عباس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج اس شہزادے کا ماتم ہے جو علی کی تمنا تھا. میں نے کتابوں میں کہا دیکھو اللہ کو دعا بہت پسند ہے. دعا دیکھو بات گھنٹے سے اوپر چلی گئی, لیکن شہزادے کے سلسلے میں دو دن میں کہوں گا اور تم سے لائن لے لوں گا. اللہ کو دعا بہت پسند ہے اور نماز میں خصوصیت سے انہیں سے دعائیں پڑھی جاتی ہے, اسے بہت پسند ہے. علی اپنی نمازوں میں دعائیں بہت مانگتے تھے. جب کسی نے سوال کیا تو کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی وہ بندگان نے خدا کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. لیکن ایک دن علی نے اپنے لیے بھی مانگا. مالک ایسا بیٹا دے گئے جو کربلا نے حسین کے ساتھ آ جائے. عباس دعائے علی کا نتیجہ. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اب بیان رک جائے گا. ایسا بہادر آشور کی شب میں, اب تو وقت بھی نہیں لیکن میں سب سے لا کے جاؤں. آشور کی شب میں حضرت زہیر قین کو پہچانتے ہو نا, شہید
کربلا کے شہید حضرت زہیر نے کہے انہیں خیال آیا کہ میں عباس سے یاد دلا دوں کہ تمہارے باپ سے تمہاری ماں سے شادی کر دی. خیال آ گیا محبت ہے. کہنے لگے عباس میں 2 دن میں سنوں. عباس تم سے مجھے خاص بات کرنی ہے. کہا بتاؤ. کہا کہ نہیں ذرا دور چلو. عباس گھوڑے کے سوار کے زہیر بھی گھوڑے کے سوار کے دونوں اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے خیموں کے پیچھے نہ آئے. کہا بتاؤ زہیر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا عباس تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے کیوں شادی کی تھی. کہا زہیر تم کہنا کیا چاہتے ہو کیا بات کرو. کہا عباس کل گھمسان کا رن ہوگا. کل گھمسان کا رن ہوگا. کل ساری فوجیں حسین سے ٹوٹ پڑے گی. تو عباس مدد میں کمی نہ کرنا. بس یہ سننا تھا کہ ایک رقبہ لڑائی ٹوٹ کے گر گئی. رکابوں میں چھوڑ دیا رکابیں ٹوٹ گئی. کہنے لگے جو ہے مجھے کہنا دلاتے ہو مجھے. اگر میرے مولا نے جنگ کی اجازت دے دی تو عباس کو جنگ کرے گا کہ صبح شام کی فوجیں یاد رکھے گی قیامت ہے. بس میرے لذیذوں میرے دوستوں ایسا عباس آیا مولا مجھے اجازت ہے. کہا نہیں عباس نہیں تم میری فوج کے نمبردار ہو. کہا مولا آپ کو فوج کہاں ہے. بڑی مشکلوں سے عباس سے اجازت ملی. عباس چلے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے میدان میں آئے. پانی لانے کی اجازت ملی ہے. بس روز سے میری تقریر تمام ہو گئی. میں چیلا بڑھا چلے. دائنا ہاتھ کھڑا ہوا بایاں ہاتھ کھڑا ہوا. جب کانٹوں سے مچھلیے کو پوچھے فرق سے سنبھالا تو سر نیچے آیا. سر پر گھن لگا عباس نیچے آئے. آواز بھی بڑا کھاؤ. ابھی کہا بھیا بھائی کی مدد سے پہنچیے. حسین دوڑتے ہوئے پہنچے. بس تم رو چکے بس یہ آخری جملہ سن لو. تم نے دیا کیا. حسین دوڑتے ہوئے عباس کے قریب آئے. 2 زانو بیٹھ گئے. حسین 2 زانو عباس کے پاس بیٹھے. عباس کا سر لیا اپنے زانو پہ رکھا. عباس کا سر اٹھایا پھر زمین پہ رکھ دیا. حسین نے پھر سے اٹھایا عباس کا اپنے زانو پہ رکھ دیا. عباس نے پھر سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا. حسین رونے لگے بھیا عباس بوڑھا بھائی آخری وقت میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہے. تم تیار نہیں ہو. کہا نہیں بولا نہیں بولا. ذہن میں خیال آ گیا. کہا کیا خیال آیا. کہا جب رسول گئے تو ان کا سر علی کے زانو پہ تھا. جب علی کا انتقال ہوا تو ان کا سر آپ کے زانو پہ تھا. مولا جب آپ گھوڑے سے نیچے آئیں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا. وہ کسی نے آواز دی عباس مت ڈرو. وہ ماں جس نے چکی کے پالا ہے وہ دعوت ٹھہرا دے گی.